کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ وہی شاعری امر ہوتی ہے یا بہت دنوں تک زندہ رہتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لفظ ایسے آئیں جنہیں ان پڑھ لوگ بھی جانتے اور بولتے ہیں۔ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں، لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے۔ اردو کو مٹا دینا ہندی کے لیے اچھا نہیں ہے، ہندی کو مٹا دینا اردو کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہندی اور اردو دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ 100-150 برس کے اندر اردو اور ہندی مل کر ایک زبان بن جائے گی جس کی روح اور کلچر ایک ہوگا۔ اردو اور ہندی میں نہ کسی کی ہار ہوگی نہ جیت، زندگی کی جیت ہوگی۔ قوم اور قومی زندگی مٹ رہی ہے اور ہم ہے کہ ہندی ہندی اور اردو اردو کیے جا رہے ہیں۔ فنون لطیفہ کے بغیر تمدن بیمار پڑ جاتا ہے، اور ایک بیماری نہیں سینکڑوں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جمہوری ادب کے لیے خریداروں کا سوال زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہماری بولی ایک جیتی جاگتی چیز ہے۔ اگر اس میں سنسکرت کے وہ لفظ بھر جائیں گے جو کوئی بولتا نہیں تو یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ اب ہندی اور اردو والے خود فیصلہ کریں کہ اگر ہندی اردو کی لڑائی میں جیت سہل زبان کی ہوگی تو جیت اردو کی ہوگی یا ہندی کی۔ جو شخص یا جو جماعت یہ کہے کہ صرف ہندی ادب نے ہمارے کلچر کی سیوا کی اور اردو نے ہمارے کلچر کو نقصان پہنچایا، یا صرف اردو نے ہمارے کلچر کی سیوا کی اور ہندی نے ہمارے کلچر کو نقصان پہنچایا، اس شخص اور جماعت کو کلچر کے متعلق رائے دینے کا کوئی حق نہیں۔ عوام میں اور بڑے ادیب میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ عوام کم لفظ جانتے ہوں اور ادیب زیادہ لفظ جانتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اپنے لفظ ہر موقع پر یاد نہیں آتے۔ عوام اپنے لفظوں کو حیرت انگیز طور پر ملا کر فقرے نہیں بنا سکتے، انہیں زوردار طریقے پر استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ادیب عوام ہی کے الفاظ سے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیتا ہے۔